الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، رمضان کا بابرکت مہینہ داخل ہو چکا ہے. رمضان کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر روزوں کو فرض کر دیا ہے. روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے. روزہ کے اندر ہمارے ملک کے لوگ بہت ساری ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ وہ چیز بدعات کے زمرے میں آتی ہے. انہی میں سے ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں کے اکثر لوگ روزہ رکھنے سے پہلے زبان سے یہ کہتے ہیں نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ و تعالی، میں نیت کرتا ہوں کہ کل کا روزہ اللہ کے لیے رکھوں گا. حالانکہ یہ کہنا دین کے اندر بدعت ہے. نہ کتاب اللہ سے اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت ہے. لہذا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. انسان دل سے کرتا ہے یا دل میں وہ چیز ہوتی ہے، اس کو زبان سے کہنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. جیسے زبان کا عمل انسان دل سے نہیں کر سکتا. زبان کا عمل کیا ہے؟ زبان کا عمل یہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، صبح و شام کی دعائیں پڑھے، یا نماز کے اندر اذکار پڑھتا ہے، یا اس طریقے سے نیکی کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، خطبہ جمعہ دیتا ہے، درس دیتا ہے. یہ ساری چیزیں زبان کی عبادت ہیں، زبان کے اعمال ہیں. یا ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے کلمہ شہادت کا اقرار کر کے، جب تک وہ زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا. اس کو زبان سے کلمہ پڑھنا ہے. اس لیے زبان کہا جاتا ہے ایمان کی تعریف میں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے ایمان رکھنا اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے. جو اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور نافرمانی سے ایمان کم ہوتا ہے. تو زبان کے جو اعمال ہیں انسان زبان سے کرتا ہے، اور جو دل کی عبادات اور اعمال ہیں وہ دل سے ہوتے ہیں. تو نیت یہ دل کی عبادت ہے، دل کا عمل ہے. لہذا اس کو زبان سے کہنا دین کے اندر بدعت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور بدعت کہتی ہی اسی چیز کو کہ دین کے اندر نئی چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے. لہذا روزہ یہ خالص اللہ کی عبادت کا نام ہے. نبی کی سنتوں کی تعلیم ہمیں روزے سے ملتی ہے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے روزے کی شروعات بدعت سے نہ کرے، نبی کی سنت سے کرے، سحری کرے. اور اس طریقے سے سحری کرنا ہی اس کی نیت ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. کیونکہ انسان اور دنوں میں اس وقت نہیں کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، تو اس کا اس وقت کا کھانا پینا یہی دلیل ہے کہ انسان روزہ رکھے گا. یہ اس کی نیت ہے. ہر بندے مومن رمضان کے مہینے کا انتظار کرتا ہے، چاند دیکھنے کا اعتبار کی کوشش کرتا ہے. یہی اس کی نیت ہوتی ہے کہ اس نے روزہ رکھنا ہے. لہذا اس کو زبان سے کہنا یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہوتی ہے، نئی بدعت ہے. اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بدعت چھوٹی اور بڑی گمراہی ہوتی ہے. کیونکہ بدعت گرچہ چھوٹی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی ہے، اور اسی لیے اور دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، اس لیے بدعت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. لہذا اس سے بچنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. جو لوگ بدعت کرتے ہیں یا اس کا ارتکاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا نیت کرنی چاہیے. یقیناً اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی اچھی اور بری نیت پر ہے. اگر انسان کی نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اگر بری نیت ہے، اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے کہنے کے لیے تمہارے نبی نے نہیں فرمایا کہ جب تک آپ زبان سے نہیں کہیں گے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور اگر انسان زبان سے کہہ بھی دے کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن اس کے دل میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو،
تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے، لہذا اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم الزامی طور پر ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہت سارا عمل کرتے ہو جس میں آپ زبان سے نہیں کہتے، تو اگر حدیث کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی عمل جب تک انسان زبان سے نیت ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، تو بہت سارے اعمال وہ خود کرتے ہیں جس کو زبان سے نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا زکوٰۃ دیتے وقت زبان سے کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں رمضان کے مہینے میں یا فلاں مہینے میں اتنی فلاں آدمی کو، اللہ کے انسان کہتا ہے؟ یقیناً نہیں کہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں انسان شب قدر جاگتا ہے، تو کیا شب قدر جاگتے وقت وہ نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے آج شب قدر جاگنے کی؟ یا اس طریقے سے انسان جمعہ کا خطبہ سنتا ہے تو کیا جمعہ کا خطبہ سنتے وقت وہ نیت کرتا ہے کہ میں جمعہ کا خطبہ سننے کی نیت کر رہا ہوں؟ یا جمعہ کا خطبہ دینے والا کیا نیت کرتا ہے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں آج جمعہ کا خطبہ دینے کی فلاں مسجد میں اور فلاں موضوع پر اللہ کے واسطے؟ انسان قطعاً ایسا نہیں کہتا۔ انسان صدقات و خیرات کرتا ہے، کیا صدقہ کرتے وقت، خیرات کرتے وقت زبان سے نیت کرتا ہے؟ انسان کسی کو افطار پر بلاتا ہے، دعوت لیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، کیا انسان یہ نیت کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے انسان کہ میں آج صدقہ خیرات کرنے کی نیت کر رہا ہوں یا لوگوں کو دعوت کھلانے کی نیت کر رہا ہوں؟ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو دعوت کر رہا ہوں، یہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ یا اس طریقے سے انسان درس سنتا ہے، نصیحت سنتا ہے، واعظ سنتا ہے، کیا انسان نیت کرتا ہے؟ حالانکہ سب عبادت ہے۔ انسان کسی مسلمان بھائی سے سلام کرتا ہے تو کیا نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں بھائی سے سلام کرنے کے لیے؟ انسان میت کو دفن کرتا ہے تو کیا دفن کرتے وقت یا مٹی دیتے وقت انسان زبان سے نیت کرتا ہے؟ انسان قبرستان کی زیارت کرتا ہے تو کیا جاتا ہے وہاں کہتا ہے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں آج قبرستان کی زیارت کرنے کے اللہ کے واسطے؟ یا اس طریقے سے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کیا اس میں انسان نیت کرتا ہے، زبان سے پہلے کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کے اللہ تعالیٰ کے واسطے؟ انسان طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے تو کیا زبان سے کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں طواف کرنے کی اللہ کے واسطے؟ زبان سے اگر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے۔ یا اس طریقے سے انسان اپنے سر کے بال مڈاتا ہے طواف کرنے کو، صحیح کرنے، عمرہ کرنے کے بعد، یا حج میں اپنے بال مڈاتا ہے یا کٹواتا ہے تو کیا نیت کرتا ہے وہ؟ یا اس طریقے سے انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کیا مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کرتا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے؟ کیا زبان سے کہتا ہے؟ تو بہت سارے اعمال ہیں انسان زبان سے نہیں ادا کرتا۔ مال دیتے وقت انسان زبان سے ادا نہیں کرتا، لہذا یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں قطعاً صحیح نہیں ہیں، یہ دین کے اندر نئی چیز ہے۔ تو اس حدیث میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا تو یا حج کیا تو آپ نے کہا لبیک اللہم حجن، عمرے میں آپ نے لبیک اللہم عمرتن کہا، تو لہٰذا ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ نیت نہیں ہے، یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے، حج میں داخل ہونے کی دعا لبیک اللہم حجن ہے۔ کوئی انسان بغیر نیت کے اپنے ملک یا شہر سے میقات پر نہیں جاتا، اس کی پہلے سے نیت ہوتی ہے عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی۔ ہمارے ملک میں تو لوگ پورے سال تیاری کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، ویزا لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے عمرے کے لیے بھی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، ویزا لگواتے ہیں، پھر اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یا اگر سعودی عرب کے اندر رہنے والے ہیں تو وہ بھی باقاعدہ اس کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو بغیر نیت کے کوئی آدمی میقات پر نہیں جاتا ہے، تو میقات پر جانا وہی اس کی نیت عمرہ کرنے کی۔ یہ لبیک اللہم عمرتن کہنا یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے، ذکر ہے، عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے یہ۔ جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، مسجد آتا ہے وہ، لیکن جب تک اللہ اکبر نہیں کہے گا نماز میں داخل نہیں ہوگا، حالانکہ اپنے گھر سے چل کر کے مسجد نماز پڑھنے ہی کے لیے آتا ہے۔ اس کی نیت ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جمعہ پڑھنے کے لیے، ظہر پڑھنے کے لیے، تراویح کے لیے، یا اس طریقے سے اور کوئی نماز کے لیے اس کی نیت ہے گھر سے نکل کر کے مسجد آنے کی، نماز پڑھنے کی نیت۔ لیکن جب تک اللہ اکبر نہیں کہے گا نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ انسان گھر سے نکلا، نیت ہے اس کے عمرہ کرنے کی، دل میں ارادہ ہے کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، لیکن جب تک
وہ میقات پر پہنچ کر کے لبیک اللہم عمرتن نہیں کہے گا وہ عمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لبیک اللہم عمرتن یہ کیا ہے؟ یہ وہاں میقات پر پہنچ کر کے کہنا انسان کو یہ دعا ہے۔ تو میقات سے شروع ہوتی ہے عمرے کے اعمال، یا عمرے کے اعمال شروع ہوتے ہیں میقات پر پہنچنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ میقات پر انسان غسل کرتا ہے، سلے ہوئے کپڑے اتار دیتا ہے، 2 سفید چادر پہنتا ہے، اور لبیک اللہم عمرتن جب وہاں کہتا ہے تو اب وہ احرام میں داخل ہو گیا، ایسی کنڈیشن میں داخل ہو گیا کہ اب اس میں انسان نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ اس میں سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ اس طریقے سے انسان جو ہے اپنے سر کو ڈھانک سکتا ہے، اور نہ چہرے کو ڈھانک سکتا ہے، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ شکار کر سکتا خشکی کا۔ تو یہ اس میں ایسی حالت میں انسان داخل ہو گیا۔ کب داخل ہوتا ہے؟ جب انسان میقات پر پہنچتا ہے اور وہاں لبیک اللہم عمرتن کہتا ہے، اور پہلے سے تو اس کو عمرہ کرنے کا ارادہ ہی ہے، اور پھر اس کو کہہ کر کے اور پھر عمرے کی عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ لبیک اللہم عمرتن کہنا یہ کیا ہے؟ یہ نیت نہیں ہے، بلکہ یہ اس عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ میقات پر پہنچنے کے بعد انسان یہ کہتا ہے، انسان اپنے گھر پر نہیں کہتا۔ یہ انسان اگر اپنے گھر پر کہے گا لبیک اللہم عمرتن تو بھی نہیں داخل ہوگا، کیونکہ اس کی جگہ ہی نہیں آئی ہے، اس کی جگہ ہی نہیں ہے لبیک اللہم عمرتن کہنے کی، اس کے کہنے کی جگہ میقات ہے۔ تو انسان وہاں جا کر کے لبیک اللہم عمرتن کہتا ہے۔ ایسے حج کے لیے بھی ہے، تو یہ ان کی ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے تو نماز میں نہیں ایسا کہا، آپ پھر نماز میں کیوں کہتے ہیں؟ روزہ رکھتے وقت ہمارے نبی نے نہیں کہا، تو وہاں آپ یوں کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ نیت ہے اور یہ کہنا درست ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے روزہ فرض ہوا اس وقت تک آپ نے 10 سال مدینے کے اندر آپ رہے، 10 سال باقاعدہ آپ نے روزہ رکھا، سن 2 ہجری کے اندر روزے کی فرضیت ہوئی، تو گویا کہ 9 روزہ آپ نے رکھا، لیکن کیا آپ نے کبھی زبان سے اس طریقے سے الفاظ ادا کیے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی بھی حدیث کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ قیاس کرتے ہیں عمرے اور حج پر تو پھر اور کچھ اعمال میں نے بیان کیے ہیں، اس میں پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ اگر ہر عبادت کے لیے، عمل کے لیے ضروری ہے زبان سے کہنا، تو آپ اس میں کیوں نہیں کہتے؟ ان اعمال میں جو کچھ اعمال میں نے آپ کے سامنے گنائے، جیسے صدقات و خیرات کرتے وقت، قبرستان کی زیارت کے وقت، یا زکوٰۃ دیتے وقت، اور بہت سارے تقریباً 16-17 ہم نے اعمال گنائے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں آخر کیوں نہیں کہتے؟ تو میرے بھائی یہ سراسر بدعت ہے۔ اور یعنی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں عمرے حج کی یا یہ روزے کی جو نیت ہے زبانی، وہ عربی میں کرتے ہیں، نویت نصوم غدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن نماز کی نیت لوگ عربی میں نہیں اردو میں کرتے ہیں، دیگر زبانوں کے اندر کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، یا بڑے تعجب ناک معاملہ ہے، تعجب خیز بات ہے کہ نماز میں تو اردو کی نیت کرتے ہیں جبکہ روزے میں عربی کی نیت کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے اگر کیا ہوگا تو عربی بھی کیا ہوگا نیت، تو نماز میں پھر عربی میں نیت کیوں نہیں کرتے؟ عربی کے بجائے اردو بھی کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر روزے کے اندر عربی میں کیوں کرتے ہیں نویت نصوم غدا للہ سبحانہ و تعالیٰ؟ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے بچوں کو بھی، لوگوں کو بھی کہ یہ کہو، اور ہر دن وہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ دین کے اندر نئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے آگاہ ہے اور واقف ہے، لہذا ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ دل کا عمل انسان دل سے کرتا، زبان سے نہیں کر سکتا، جیسے زبان کا عمل انسان دل سے نہیں کر سکتا۔ زبان کا عمل پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ زبان کا عمل ہے۔ انسان دل میں سوچ لے، کہہ دے کہ میں نے پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، تو نہیں ہوگا جب تک کہ نہیں کرے گا۔ انسان مال دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، جب تک وہ نہیں کہے گا زبان سے، یہ جب تک وہ دے گا نہیں ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے ادا کرنا، کہنا، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ اور پھر ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ علام الغیوب ہے، دلوں کے راز اور بھید کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو زبان سے کہنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تو میرے بھائی اپنے عبادات کو بدعات سے پاک کیجیے۔ بدعات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، دین کے اندر نئی چیزیں ہیں، ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں۔ ہمارے لیے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، اور سلف صالحین نے نہیں کبھی کیا، جن کا فہم ہمارے لیے معیار ہے، حجت ہے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو ہم بھی نہ کریں، اپنی عبادات کو بدعتوں سے، خرافات سے پاک رکھیں، وہی عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا
جو عمل نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوگا اور انسان اپنی عبادت کے اندر مخلص ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے خوف ہم کھائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور بدعات کو چھوڑیں۔ ہم اللہ کے رسول زیادہ متقی نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ عمل جائز ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، آپ نے لبیک اللہم عمرتن کہا عمرے میں داخل ہونے کے لیے، لبیک اللہم حجتن کہا حج میں داخل ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہا، لیکن روزہ رکھنے کے لیے آپ نے زبان سے کسی بھی عمل کی کسی بھی عبادت کی زبان سے آپ نے نیت نہیں کی، کیونکہ یہ نیت نہیں ہے لبیک اللہم عمرتن کہنا، بلکہ ایک ذکر ہے، دعا ہے اس میں داخل ہونے کے لیے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدعت کی سنگینی کو، اس کی خطرناکی کو سمجھیں اور اپنے اعمال اور عبادات کو خرافات سے پاک رکھیں۔ اس پر ہم نے اور پہلے بھی گفتگو کی ہے، نماز کی بدعت کے حوالے سے ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، لیکن چونکہ مناسبت تھی، رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں اکثر لوگ باقاعدہ زبان سے نیت کہتے ہیں، کرتے ہیں، یہ اس لیے بطور تذکیر کے، بطور یاد دہانی کے اور نصیحت کے طور پر یہ بات آج دوبارہ گویا کہ میں نے دہرا دی ہے اس مناسبت سے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے اور بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، سنتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔